بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے تھوڑے پڑھتا ہوں۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی دامت برکاتہم اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے سنایا کہ حضرت شیخ الہند ہر جمعے کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، جو پہلے بھی سنایا تھا۔ تقریباً 35 کلومیٹر بنتے ہیں پیدل، دیوبند سے گنگو پیدل، اور پھر واپس جمعے کے دن کھانا کھا کے واپس۔ اب سوچیں ذرا صحبت صالحین کی کتنی اہمیت، جبکہ خود شیخ الہند ہیں۔ جناب راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا، ایک مرتبہ وہاں جب پہنچے تو ساتھ میں ایک بزرگ کے نواسے تھے۔ مسجد میں بستی والوں سے تعارف کرایا کہ یہ فلاں بزرگ کے نواسے ہیں، تو ایک دیہاتی بوڑھے نے کہا جی بزرگ کے نواسے ہوا کریں۔ نماز تو خلاف سنت پڑھی، کوہنی زمین پر سجدے میں بچھا دی۔ کل میرے دوست ہیں، ابھی ان سے بات نہیں ہوئی لیکن بیان میں کہی دیا میں نے کہ میں سنت پڑھ رہا تھا تو وہ بھی سنت پڑھ رہے تھے، تو دیکھا کہ عالم ہے، تو دیکھا کہ اس طرح پوری کوہنی جو ہے اس طرح لگائے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سب کے سامنے تو نہیں بول سکتے ایسی بات، ایسے موقع پر ایسی بات سب کے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو سب کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو سب کے سامنے کریں۔ تو پھر بیان میں تو بتا دیا، اب قدرتی سامنے آ گیا۔ یہ حضرت فرماتے تھے نا، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہو سکتا جب تک محنت نہ کرے، عالم کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا جب تک محنت نہ کرے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک محنت نہ کرے، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہو سکتا جب تک محنت نہ کرے۔ تو نواسا تو ہے، کجی رہنے دیں، نواسا ہے جناب، گاؤں والا کہہ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ عوام ہماری نسبت سارے بزرگوں کے ساتھ جب تسلیم کرتے ہیں کہ اعمال بھی ہمارے ٹھیک ہوں، ورنہ کچھ وقت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے مدارس میں پڑھایا تو جاتا ہے اور یاد کرنا آسان ہے، اور مقامات یاد کرنا آسان ہے، مگر نماز اور وضو اور کھانے پینے کی سنتیں یاد نہیں، مسجد میں آنے جانے کی سنتیں یاد نہیں۔ 5 سنتیں مسجد میں آنے کی اور 5 سنتیں مسجد نکلنے کی۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم آیا جو بیرون ہند کا تھا، بال ہپی تھے، میں نے حکم دیا ان کو منڈوا دو یا کٹوا دو، اس نے عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اگر 4 بجے تک یہ بال نہ کٹائیں تو ان کو مسجد مدرسے سے باہر کر دو۔ حضرت شاہ ابرار صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی باتیں ہیں حضرت شاہ ابرار صاحب کی اس معاملے میں، آپ گنتے چلے جائیں۔ ایک کتاب ہے مجالس ابرار، اس میں طالب علم کو نصیحت، استاذ کو نصیحت، شیخ کو نصیحت، اور جو ہے استاد کو نصیحت، اور متمم کو، نائب متمم کو، الگ الگ۔ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا کہ میں نے حکم دیا اگر 4 بجے تک شام تک یہ بال نہ کٹائیں تو ان کو مسجد مدرسے سے باہر کر دو۔ ہپی بال کسی اور مدرسے آیا تھا۔ جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بائے نہ جسے رن وہ پھر کیوں ادھر آئے۔ فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، عقل سے جو اللہ والا بننا چاہتا ہے۔ فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جس سے بننا ہو بس ادھر آئے۔ 100 بار ہو منظور جسے اپنا بگڑنا، 100 بار ہو منظور جسے اپنا بگڑنا، آئے وہی بس اور بچشم و بصر آئے۔ ایک گاؤں والا آیا اور آ کے حاجی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا بیٹا بہت نالائق ہے، کچھ کام کا نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انسان بناتے ہو، اللہ والا بناتے ہو۔ فرمایا ارے بھائی، اللہ بناتے ہم کیسے بنائیں گے؟ کہ اچھا بہرحال آپ کی صحبت میں رہے کہ اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دیں۔ وہ جناب وہ کچھ عرصے کے بعد آئے کہ میرا بیٹا آپ نے بنا دیا؟ نہیں، اللہ بنائیں گے، آپ ذہن اپنا صحیح رکھیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے۔ زمینوں پر گئے، رات کو 3 بجے پانی کی باری تھی، اٹھے تو وہ بھائی صاحب اپنا کام کر چکا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے۔ فجر میں آیا تو پھر دیکھا کام کر چکا ہے، فجر نماز پڑھ رہا ہے۔ دوپہر کو تلاوت کر رہا ہے۔ 4 دن تو برداشت کیا، پھر لے کر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ ہم نے تو آپ کو بنانے کے لیے دیا تھا، پہلے رو رہے تھے بدتمیز ہے، اب جب اللہ نے توفیق دی تو کہہ رہے آپ نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا، آپ کو دیا کس لیے تھا؟ فرمایا بھائی دیکھو ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے، ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں۔ کیسا؟ تو یہی فرما رہے ہیں
فرزانہ جسے بننا ہو جائے کہیں اور، دیوانہ جس سے بننا ہو آئے یہاں، ہم نے سیکھی ہے دیوانوں سے محبت اختر، ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو، عقل والوں کو کہاں ملتا ہے، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر۔ اللہ والوں کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پاگل کو پتھر مارو، گالی دو، دھکا دو جائز نہیں، کپڑے پھاڑو، جیسے بھی کرو بیچارہ خاموش۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے عاشقوں کے دیوانہ اس لیے کہتے ہیں کوئی کتنا ستائے، مذاق اڑائے، تکلیف دے، اور غیر شرعی تقریبات نہ جانے پر بائیکاٹ کی دھمکیاں دی جائیں تو جتنا بھی ہو جائے اس کو فکر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ والوں کو دیوانہ کہتے ہیں۔ بدتمیزی کسی سے نہیں کریں گے، حرام کے نعرے نہیں لگائیں گے، 100 بار و منظور جسے اپنا بگڑنا، آئے وہی بس اور بچشم و بصر آئے۔ میں طلباء کو سگریٹ نوشی سے منع کرتا ہوں، اسی منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو اور اسی منہ کو بدبودار کرتے ہو۔ یہاں جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں، لیکن حضرت والا نسوار اور گٹکا نہیں، نسوار تمباکو وغیرہ میں یہی سمجھاتے تھے کہ نسوار میں بدبو کتنی ہے، سگریٹ سے زیادہ بدبو ہے، اور سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں جناب۔ ایک بابو میاں تھے، 20 سال سے سگریٹ نوشی کرتے تھے، میری گزارش سے تابو میاں ہو گئے، بابو میاں تابو، توبہ کرنے والے ہو گئے، یعنی ترک کر دیا۔ ہر کام کو انجام دینے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے، علم صحیح، روشنی، طاقت، اور تمام زندگی کا مقصد جنت کا حصول اور جہنم سے نجات۔ علم صحیح کی قید اس لیے ہے کہ غلط علم سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص فرض اثر کے بعد نوافل پڑھتا رہے تو اخلاص تو ہے، کوئی ہے ہی نہیں آس پاس، مگر پھر بھی یہ عمل مقبول نہیں کیونکہ مسئلہ اور قانون کے خلاف ہے۔ اخلاص بھی شریعت کے مطابق ہی قبول ہوتا ہے۔ روزہ 30 رمضان کا جنت کا راستہ ہے اور 1 شوال کا روزہ جہنم کا راستہ ہے۔ کیونکہ شوال کو روزہ یعنی عید کے دن حرام ہے تو قانون کو جاننا بھی تو ضروری ہے، اور یہ علماء بتائیں گے۔ آج کل اکثر صلحاء کے گھروں میں بھی پردہ شرعی نظر نہیں آتا۔ اشراق، تلاوت، تہجد، وظائف کی پابندی تو نہایت اہتمام سے جاری ہے، مگر چچی اور ممانی اور پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات اور بھاوت سے پردہ نہیں کرتے، سالی سے پردہ نہیں کرتے۔ شوہر کے بھائی سے تو نہایت پردے کا حکم ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت فرمایا۔ علم صحیح کے بعد پھر طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت روحانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت۔ انہی دو چیزوں سے اعمال صالحہ کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت آتی ہے، وہی عظمت آ گیا نا، خشیت۔ ہمارے ایک دوست جو اہل علم ہے مجھ سے کہنے لگے، ہم لوگ قدوری اور کنز و شرح وقایا اور ہدایہ میں جمعہ گاؤں میں پڑھنے کو ناجائز ہونے کا سبق پڑھتے رہے، مگر عمل کی توفیق و طاقت نہ تھی۔ گاؤں والے اور برادری کے خوف سے پڑھا لیا کرتے تھے، بلکہ امامت بھی کرتے تھے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد ہم حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی خدمت میں حاضری دینے لگے۔ اہل اللہ کی صحبت، کیمیا، تاثیر سے قلب میں طاقت ملتی ہے۔ میں نے گاؤں میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا، انہوں نے بتایا، اور 8 میل دور بڑے قصبے میں جا کر نماز جمعہ ادا کیا کرتا تھا۔ رمضان میں بھی روزے رکھے ہوئے 8 میل چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ایک سال اس طرح گزرا، جب اگلے سال عید کا دن آیا تو گاؤں والوں نے ہمارا گھیراؤ کیا اور کہا، مولانا آپ کو عید اور جمعہ اس گاؤں میں پڑھانا پڑے گی۔ میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ کہنے لگے، اب تک جمعہ اور عیدین یہاں کیوں پڑھتے رہے؟ کہا غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے۔ اگرچہ تمام گاؤں اور برادری ناراض ہو، مگر میں اب خدا تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر خود کر یہ فیصلہ کہ کیا تو کرنا چاہیے، کیا نہ کرنا چاہیے۔ پھر یہی ہمارے دوست اب شیخ الحدیث دامت برکات میں خلیفہ ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ نے اپنا جبہ عطا فرمایا ان کو۔ جس طالب علم کے دل میں خشیت اور محبت، بھائی اپنے آپ کو طالب علم سمجھو، اور یہ نہ کہو کہ میں ایم اے کیا ہوں، وائس پریزیڈنٹ ہوں اور شیخ ہوں وغیرہ، نہیں، طالب علم اور عمل نا تو ہر ایک ہے جناب۔ جس طالب علم کے دل میں خشیت اور محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہو جاتی ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی اگر جاتے ہیں وہاں بھی صالحین کی وضع قطع ہی میں رہتے ہیں اور اکثریت سے مروب اور مغلوب نہیں ہوتے۔ مگر محبت حق تعالیٰ کی کب غالب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ یہ نعمت حق تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت اور محبت سے نصیب ہوتی ہے۔
بقول اکبر الہ آبادی جج تھے، تہجد گزار، جینٹل مین تھے پہلے، نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کسی نے شکایت کی کہ ایک عالم میں عمل نہیں کرتے، لوگ ہم سے آگے شکایتیں کرتے ہیں۔ فرمایا خام یعنی کچی سرائی میں اگر پانی داخل ہوتا ہے تو سرائی گھل کر پگھل کر تباہ ہو جاتی ہے، اور پختہ سرائی میں پانی جب داخل ہوتا ہے تو سرائی خود اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے، بجائے متاثر ہونے کے مؤثر ہو جاتی ہے۔ غالب اور مغلوب کا، خام اور پختہ کا یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور خشیت کا طریقہ حاصل کرنے کا یہی فرمایا، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت میں رہو۔ صادقین کون ہیں جناب؟ صادقین ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ہر صادق متقی اور متقی صادق ہے۔ صادقین کی تفسیر خود قرآن پاک سے الحمدللہ ہو گئی۔ یہ بات ایک دن تلاوت کرتے ہوئے سمجھ میں آئی۔ حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔